السلام علیکم، PID ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک یہاں ہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے سابق وزیر اعظم کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست کے عوامی مشن کی تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو ایک متوازن بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد دی اور ان کے عوام دوست اقدامات، خاص طور پر 10 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیے گئے سوشل پروٹیکشن انڈورمنٹ فنڈ کو بے حد سراہا، جو معاشرے کے نادار اور بے سہارا طبقے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ چودھری عبدالمجید نے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو ریاست کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید نے حکومتی گڈ گورننس کے اقدامات کو سراہا۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے جارحانہ حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ برطانیہ میں مقیم کشمیری برطانیہ میں عام انتخابات کے دوران مسئلہ کشمیر پر ہمارے موقف کی تائید کرنے والوں کی بھرپور حمایت کریں۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل برطانیہ کے کنوینر چودھری ماجد اسماعیل اور کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل برطانیہ کے صدر بیرسٹر کرامت حسین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جہاں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمیں بیرون ممالک بالخصوص یورپ اور برطانیہ میں مسئلہ کشمیر پر حمایت حاصل کرنے کے لیے جارحانہ انداز میں کام کرنا ہوگا۔ 4 جولائی کو برطانیہ میں ہونے والے عام انتخابات میں برطانیہ میں مقیم کشمیری جہاں پاکستان اور کشمیری نیاد امیدواران کو ووٹ دے کر کامیاب کریں، وہاں پر ایسے امیدواروں کو بھی ووٹ دیں جو کہ مسئلہ کشمیر پر ہمارے موقف کی حمایت کرتے ہوں اور استحکام پاکستان پر یقین رکھتے ہوں، تاکہ برطانوی پارلیمنٹ میں قائم آل پارٹیز کشمیر کمیٹی کے اراکین کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکے اور ہم برطانوی پارلیمنٹ سے مؤثر انداز میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اور مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم بند کروانے کے لیے آواز بلند کروا سکیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے چیف سیکریٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کو حکم دیا ہے کہ آزاد کشمیر پولیس کے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے راولاکوٹ جیل سے مفرور قیدیوں کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کے حکم پر گزشتہ روز سے آزاد کشمیر بھر میں پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ اینڈ سویپ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے چیف سیکریٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو حکم دیا ہے کہ آزاد کشمیر پولیس کے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مفرور قیدیوں کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ آزاد کشمیر بھر میں پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ اینڈ سویپ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے۔ راولاکوٹ جیل سے 19 قیدی جیل توڑ کر فرار ہوئے۔ اس دوران جیل کے عملے کے ساتھ کراس فائرنگ میں ایک قیدی زخمی ہو گیا تھا، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مقامی اسپتال میں ہلاک ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے فوری طور پر چیف سیکریٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو حکم دیا کہ آزاد کشمیر پولیس کے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مفرور قیدیوں کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ اس اسنا میں آزاد کشمیر بھر میں پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ اینڈ سویپ آپریشن شروع کر دیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اور دیگر صوبہ جات، گلگت بلتستان اور اسلام آباد کی پولیس کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے غفلت اور لاپرواہی برتنے پر سخت نوٹس لیتے ہوئے راولاکوٹ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور دیگر حکام اہلکاران کو معطل کر دیا ہے، جبکہ غفلت اور ملی بھگت کے مرتکب اہلکاران بشمول ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو راولاکوٹ پولیس نے گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات کو OSD کرتے ہوئے محکمہ سروسز کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے معزز چیف جسٹس عدالت عالیہ کو جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے لیے تحریک بھی کر دی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور انہوں نے ہدایت کی ہے کہ مفرور قیدیوں کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ترجمان محکمہ ان لینڈ ریونیو آزاد کشمیر کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق محکمہ ان لینڈ ریونیو نے مالی سال 2023-24 کے لیے دیے گئے 44 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں ریکارڈ 59.7 ارب روپے کے محصولات جمع کر کے محکمے کی تاریخ میں بلند ترین اضافے کا ہدف حاصل کر لیا۔ محکمہ ان لینڈ ریونیو آزاد کشمیر نے مقرر کردہ ہدف سے 36% اور گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 44% زائد محصولات وصول کیے۔ محکمہ ان لینڈ ریونیو کی یہ شاندار کامیابی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین چودھری محمد رقیب کی شفافیت اور میرٹ پر مبنی پالیسی کی بدولت ممکن ہوئی۔ یاد رہے وزیر اعظم نے مالی سال کے آغاز پر ہی محکمے کے تمام افسران کو واضح طور پر ہدایات جاری کر دی تھی کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ٹیکس گزاروں سے ٹیکس وصول کریں۔ انہوں نے افسران کو یقین دلایا تھا کہ تحت ضابطہ اور
ایمانداری سے کام کرنے والے افسران کی ریاست بھرپور حمایت کرے گی اور ان کے کام میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ محصولات میں لگ بھگ ہدف سے 16 ارب روپے کی زائد وصولی وزیر اعظم کی غیر مبہم اور شفافیت پر مبنی پالیسی اور چیئرمین CBR کی رہنمائی کی بدولت ممکن ہوئی۔ ماضی میں سست رفتار معاشی ترقی کی وجہ سے FBR اپنا ابتدائی ہدف حاصل نہیں کر پایا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سالانہ ہدف کو کم کر دیا گیا تھا۔ اس تناظر میں محکمہ ان لینڈ ریونیو کی ہدف سے 36% زائد محصولات کی وصولی اہمیت کی حامل ہے۔ اس ضمن میں سوشل میڈیا پر جھوٹا پراپیگنڈا کیا گیا ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیکریٹری تعلیم اسکولز آزاد کشمیر رزاق احمد ندیم نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے آئینی، قانونی، تاریخی اور سیاسی پہلوؤں سے آگاہ ہونا ہر معلم کے لیے لازم ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حقائق سے نسل نو کو آگاہ کرنے اور اسے مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کے لیے معلمین کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سیکریٹری تعلیم اسکولز آزاد کشمیر رزاق احمد ندیم نے کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ کی افتتاحی تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کو اس کے حقیقی تناظر میں اجاگر کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ کشمیر اور پاکستان کے نظریاتی اور ثقافتی رشتے کو مزید مضبوط بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر اور اس کے مختلف پہلوؤں کے عنوان سے منعقدہ ورکشاپ میں مختلف سرکاری اسکولوں کی صدر معلمات، ماہر مضامین نے شرکت کی۔ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ڈاکٹر راجہ محمد سجاد خان نے کہا کہ کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آزاد کشمیر کا پہلا تھنک ٹینک ہے جس کے قیام کا مقصد ریسرچ کلچر کو فروغ دینا ہے۔ کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام عالمی معیار کا ریسرچ جرنل انٹرنیشنل جرنل آف کشمیر اسٹڈیز بھی شائع کیا جاتا ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تسلیم شدہ ہے۔ ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ کا مقصد معلمات کو مسئلہ کشمیر کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرنا ہے۔ راولاکوٹ ڈسٹرکٹ جیل سے سنگین جرائم میں سزا یافتہ قیدیوں کے فرار سے پیدا شدہ صورتحال کے تناظر اور حکام بالا کی ہدایات کی روشنی میں سیکیورٹی انتظامات کی جائزے کی غرض سے ڈپٹی کمشنر کوٹلی چودھری حق نواز اور پولیس آفیسران نے ڈسٹرکٹ جیل کوٹلی کا دورہ کیا۔ جیل انتظامیہ سے جیل کی سیکیورٹی کی نسبت بریفنگ لی اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے جیل کی سیکیورٹی مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔ مزید برآں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اور سپرنٹینڈنٹ پولیس نے گلپور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سیکیورٹی کے انتظامات کے جائزے کی غرض سے پروجیکٹ کا وزٹ کرتے ہوئے سیکیورٹی انچارج کرنل ریٹائرڈ ریاض سے تفصیلی بریفنگ لی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پروجیکٹ انتظامیہ کو سیکیورٹی انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔